ذوالقرنین کا حیران کن قصہ، قرآن راز، یاجوج ماجوج کی چھپی حقیقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، دنیا کی تاریخ میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر صرف کتابوں تک محدود نہیں رہتا، ان کا تذکرہ آسمانی صحیفوں میں بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ مقدس کتاب قرآن مجید میں ایسا ہی ایک عظیم اور نیک بادشاہ کا واقعہ مذکور ہے جن کا نام تھا ذوالقرنین، ایک ایسا حکمران جس کے سفر، فتوحات اور فیصلے آج بھی مورخین، مفسرین اور محققین کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ذوالقرنین کے 3 ایسے حیران کن اور غیر معمولی سفروں پر لے کر چلیں گے جنہوں نے دنیا کی تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ ویڈیو کے دوران آپ کو معلوم ہوگا یہ نیک و صالح بادشاہ صرف ایک فاتح نہیں تھا، بلکہ اس کے کردار کے پیچھے کئی راز چھپے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہ بھی جاننا دلچسپ ہوگا کہ قرآن میں اس بادشاہ کا ذکر اتنی تفصیل سے کیوں آیا ہے۔ کیا واقعی اس نے ایک ایسی دیوار تعمیر کی تھی جو آج بھی زمین کے سب سے بڑے فتنے کو روکے کھڑی ہے؟ اور وہ قوم جسے آج ہم یاجوج ماجوج کے نام سے جانتے ہیں، آخر اس کے پیچھے چھپی حقیقت کیا ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ تمام پہلو دکھائیں جو تاریخ اور قرآن کی روشنی میں ذوالقرنین کی شخصیت کو نمایاں کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ہاں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین گرامی، ذوالقرنین بادشاہ کا مکمل قصہ کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب کفار مکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف روز نت نئے منصوبے بنایا کرتے تھے، لیکن ہر بار انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ ایک دن قریش کے بڑے سردار آپس میں بیٹھے مختلف سازشوں پر غور کر رہے تھے کہ انہیں ایک نے مشورہ دیا کہ یہودی مذہبی معاملات میں گہری معلومات رکھتے ہیں، کیوں نہ ہم ان سے محمد رسول اللہ کے دعوی نبوت کے بارے میں رائے لے لیں۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی اور فوراً ایک وفد مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس روانہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قریش مکہ نے یہودی علماء کے پاس پیغام بھیجا، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے کہ تمہاری کتابوں میں ان کے دعووں سے متعلق کوئی تذکرہ یا نشانی موجود ہے؟ اس پر یہودیوں نے جواب دیا، ان تمام باتوں کو چھوڑو، ہم تمہیں 3 سوالات بتاتے ہیں، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب درست دے دیں تو جان لو کہ وہ یقیناً اللہ کے نبی ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا گیا، اس شخص کا حال بیان کیجئے جو مشرق و مغرب کی سرزمینوں پر فتوحات کرتا چلا گیا۔ دوسرا سوال تھا، ان چند نوجوانوں کا کیا ماجرا ہے جو ایک ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے؟ اور تیسرا سوال پوچھا گیا، روح کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ کیا ہے؟ وفد خوشی خوشی مکہ واپس آیا اور قریش کے سرداروں کو ان سوالات سے آگاہ کیا۔ وہ بولے، واقعی اگر ان سوالات کے درست اور مکمل جوابات کوئی امی شخص دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف وہی ہو سکتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہو۔ چنانچہ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ تینوں سوالات پیش کر دیے۔ انہی سوالات کے جواب میں مکمل سورہ کہف نازل ہوئی، اور جب سوالات کے جواب اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یوں ارشاد فرمایا، اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ میں تمہیں ان کا حال سناتا ہوں۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں ذوالقرنین کا پہلا سفر نہایت پراسرار انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں اقتدار بخشا اور ہر معاملے تک پہنچنے کا راستہ عطا کیا۔ یہاں ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا حکمران تھا جسے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک رسائی حاصل تھی۔ اسے ہر طرح کے اسباب، ذرائع اور وسائل دیے گئے تھے، یعنی وہ جدید زبان میں کہیں تو ایک گلوبل پاور بن چکا تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے وہ ایک ایسے راستے پہ چل پڑے، مفسرین کے مطابق یہاں پہلا سفر مغرب کی طرف تھا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ یعنی زمین کے مغربی کنارے پر پہنچے تو ایک عجیب منظر ان کا منتظر تھا۔ وہاں اسے سورج ایک سیاہ گدلے پانی کے چشمے میں ڈوبتا دکھائی دیا۔ علماء تفسیر یہاں وضاحت کرتے ہیں کہ ذوالقرنین جس مقام پر کھڑا تھا اسے سورج کا منظر ایسا دکھائی دیا، یہ کسی سمندر یا دلدلی علاقے کا کنارہ ہو سکتا ہے جہاں سورج افق کے پیچھے غائب ہو رہا تھا اور پانی سیاہی کے طور پر نظر آ رہا تھا۔ اسی جگہ سے ایک ایسی قوم اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروائی
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس سے کہا اے ذوالقرنین تم چاہو تو ان لوگوں کو سزا دو یا ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اخلاقی اختیار دیا ہے، یعنی تم سزا بھی دے سکتے ہو اور معاف بھی کر سکتے ہو۔ لیکن اس عظیم بادشاہ کا جواب نہایت حکیمانہ تھا۔ اس نے کہا جو کوئی ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا اور وہاں اسے ایک سخت عذاب دیا جائے گا، اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ یہ جواب ذوالقرنین کے عدل، انصاف اور ایمانی بصیرت کا ایک واضح ثبوت تھا کہ وہ کسی کو بنا سزا کے تکلیف نہیں دیتے اور نیکی کرنے والوں کے لیے آسانی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے پھر وہ ایک ایسے راستے پر روانہ ہوا، یعنی یہ دوسرا سفر تھا جو مشرق کی طرف تھا، اور جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو وہاں اس نے ایک عجیب قوم دیکھی، ایسی قوم جس کے لیے ہم نے سورج کی تیز روشنی سے بچنے کا کوئی پردہ فراہم نہیں کیا تھا۔ یہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک وحشی سادہ قوم تھی جو ممکنہ طور پر کسی صحرائی یا ساحلی علاقے میں رہتی تھی، جہاں سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی عمارت۔ یہ منظر ایک عظیم بادشاہ کے مشاہدات، فتوحات اور انصاف پسندی کے ساتھ ساتھ اس کے دور دراز علاقوں تک رسائی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ ذوالقرنین جو نہ صرف حکمت و اقتدار کا پیکر تھے بلکہ سفر اور مہمات کے مرد میدان بھی اور ایک عظیم مہم پر نکلنے والے نوجوان بھی تھے۔ وہ زمین کے اس گوشے کی طرف روانہ ہوئے جہاں وہ بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ واقع درے پر پہنچے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے انہیں ایک نہایت عجیب و غریب قوم نظر آئی، ایسی قوم جو زبان و فہم کی ابتدائی سطح پر تھی، جو کسی بات کو ٹھیک سے سمجھ نہ پاتی تھی، جن کا تہذیبی تعلق باقی دنیا سے تقریباً منقطع تھا، لیکن ان کی زبان بے چین تھی اور ان کے دل خوف سے بھرے ہوئے تھے۔ اور ان بے بس لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کے سامنے ایک فریاد رکھی، یاجوج اور ماجوج، یہ قومیں ہماری زمین کو فساد سے بھر چکی ہیں، کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آہنی دیوار تعمیر کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو اس کے بدلے مال و دولت بھی عطا کریں گے؟ ذوالقرنین نے جو خود کسی دنیاوی صلے یا مال کے طلبگار نہ تھے، نہایت درویشانہ انداز میں جواب دیا، اللہ نے جو اقتدار اور وسائل مجھے عطا کیے ہیں وہی میرے لیے کافی ہیں، تم میری صرف عملی مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ناقابل عبور رکاوٹ کھڑی کر دوں گا۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے ایک حیران کن طریقہ استعمال کیا، اس دور کے لحاظ سے ایک انقلابی انجینئرنگ پروجیکٹ۔ انہوں نے حکم دیا لوہے کی بڑی بڑی چادریں لائی جائیں۔ لوگوں نے لوہا لا کر پہاڑوں کے بیچ خلا کو بھرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دونوں پہاڑوں کو لوہے سے جوڑ دیا گیا۔ پھر فرمایا گیا اب آگ کو دہکاؤ۔ جب سارا لوہا دہکا ہوا انگارہ بن گیا تو کہا گیا کہ اب پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ اور اس دہکتے ہوئے لوہے کے اوپر انڈیل دو۔ اس طریقے سے ایک ایسی دیوار تعمیر ہوئی جس کی ساخت آج بھی دنیا کے ماہرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ نہایت مضبوط، آتش سے پکائی گئی تانبے اور فولاد سے بنی ہوئی ایسی دیوار جس پر چڑھنا تو دور کی بات، یاجوج ماجوج جیسے طاقتور قبائل اس میں دراڑ بھی پیدا نہ کر سکے۔ قرآن مجید گواہی دیتا ہے اور نہ وہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کرنے کی قدرت۔ اور پھر ذوالقرنین نے ایک ایسا تاریخی جملہ کہا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب میرا رب کا وعدہ پورا ہوگا اور یہ دیوار زمین کے برابر کر دی جائے گی، اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یہاں ایک سوال ہمیشہ سے علماء اور محققین کے ذہنوں میں گردش کرتا ہے، آخر وہ دیوار کہاں ہے؟ کیا یاجوج ماجوج آج بھی زندہ ہیں؟ کیا وہ دیوار آج بھی قائم ہے؟ اور اگر ہاں تو وہ وقت کب آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹے گی اور دنیا کا سب سے بڑا فتنہ آزاد ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر تاریخ، جغرافیہ اور جدید تحقیق آج بھی خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتی ہے، لیکن حقیقت کی ایک جھلک قرآن پہلے ہی ہمیں دکھا چکا ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی روشنی میں ذوالقرنین عظیم بادشاہ تھے جو نہ صرف اللہ پر کامل یقین رکھتے تھے بلکہ عدل، حکمت اور قوت کے ساتھ دنیا کے 3 بڑی سمتوں میں فتوحات بھی انجام دے چکے تھے۔ مشرق، مغرب اور شمال کی جانب ان کے لشکر روانہ ہو چکے تھے۔ قوت کے ساتھ دنیا کے 3 بڑی سمتوں کو فتوحات کے ذریعے اپنے زیر نگین کر چکے تھے۔
قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ زمین کا ایک بڑا حصہ ان کی زیر حکومت میں تھا، ایک ایسی سلطنت جس میں دین، انصاف اور طاقت ایک ساتھ چلتے تھے۔ لیکن یہاں ایک نہایت اہم پہلو بھی سامنے آتا ہے، یہ سوال کہ کیا ذوالقرنین صرف ایک بادشاہ تھے یا وقت کے نبی بھی تھے؟ اس سوال کی جڑیں اس وقت سے جا ملتی ہیں جب کفار مکہ نے یہودی علماء کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے۔ ان میں سے ایک سوال ذوالقرنین سے متعلق تھا۔ یہ بات خود اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ ذوالقرنین کا ذکر نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اہل کتاب کے لیے بھی اہمیت رکھتا تھا۔ ان کی ہستی اتنی معتبر تھی، یہود جو صرف اپنی تحریری روایات پر یقین رکھتے تھے، اس بادشاہ کا تذکرہ نبی آخر الدوزماں کے امتحان کے لیے کر رہے تھے۔ اب آئیے اصل سوال کی طرف، کیا ذوالقرنین نبی تھے؟ تو اس بارے میں علامہ ابن کثیر، جو اسلامی تاریخ اور تفسیر کے بڑے مفسر گزرے ہیں، اپنی شہرۂ آفاق تفسیر البدایہ والنہایہ میں ذوالقرنین کو نبی مانتے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ واضح بھی کرتے ہیں کہ اکثریت مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے ایک خاص نیک، عادل اور الہامی بادشاہ تھے جو کسی نبی کے بھی پیروکار ہو سکتے ہیں۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست گفتگو نہیں فرمائی، بلکہ ان تک ہدایت یا تو اس وقت کے کسی نبی کے ذریعے پہنچی یا پھر الہام کے ذریعے، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے غیر نبی ہونے کے باوجود خاص علم اور الہام عطا فرمایا ہے۔ اگرچہ ذوالقرنین کا نبی ہونا ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ان کی شخصیت کا جلال، ان کی دیانت، ان کا عدل اور ان کی فتوحات، یہ سب کچھ انہیں انسانی تاریخ کے ان گنے چنے عظیم بادشاہوں میں شامل کرتا ہے جن کا تذکرہ خود قرآن کریم نے محفوظ کیا، تاکہ آنے والی نسلیں جان لیں کہ ایک سچا حکمران دنیا کو بدل سکتا ہے اگر اس کے دل کے اندر خدا کا خوف موجود ہو۔ ناظرین، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل تجسس تو اب شروع ہوتا ہے جب ذوالقرنین شمالی علاقوں میں 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ایک ایسی قوم سے سامنا ہوا جو زبان و بیان کے لحاظ سے نہایت ابتدائی حالت میں تھی۔ اس قوم نے ذوالقرنین سے فریاد کی کہ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے پناہ دلوائیے۔ ناظرین، یہ کہانی ماضی کی ایک تاریخی دیوار پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس دیوار کے پیچھے قید کیے گئے یاجوج ماجوج آج بھی زندہ ہیں۔ جی ہاں، زندہ ہیں، اور ایک دن یہ دیوار اللہ کے حکم سے گرا دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑتے ہیں، جب وہ قریب ہوتے ہیں کہ باہر نکل آئیں تو ان کا سردار کہتا ہے واپس چلو، کل پھر اسے توڑیں گے، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو دیوار ویسی کی ویسی رہ جاتی ہے۔ پھر جب اللہ کا حکم ہوگا وہ کہیں گے انشاءاللہ کل ہم مکمل کر لیں گے۔ اگلے دن جب وہ آئیں گے تو دیوار میں خلا ہوگا اور وہ باہر نکل آئیں گے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بہت بڑی قوم ہے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ وہ ہر پہاڑ، ہر میدان، ہر وادی کو بھر دیں گے، پانی کے ذخائر ختم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب یاجوج ماجوج نکلیں گے اور وہ زمین میں تیزی سے پھیل جائیں گے، یہاں تک کہ جھیل تبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے۔ ناظرین، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تشویش ابھری اور آپ نے صحابہ سے فرمایا، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو چکا ہے جتنا کہ یہ نشان، اور اس کے بعد آپ نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو گول دائرے کی شکل میں کر کے دکھایا۔ سوچنے کی بات ہے، اگر 1400 سال قبل وہ سوراخ ہو چکا تھا تو آج وہ کتنا بڑا ہو چکا ہوگا۔ کیا آج ہم اس دیوار کے آخری لمحے کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ کیا جدید ٹیکنالوجی، سرنگیں، جغرافیائی نقشے اس راز کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ کیا وہ عظیم فتنے جو تباہی لے کر آئیں گے بس منظر عام پر آنے ہی والے ہیں؟ ناظرین، جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو دنیا میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ زمین پر موجود ہوں گے اور ان کے ساتھ مومنین چھپے ہوں گے۔ اللہ کی خاص مدد سے یاجوج ماجوج ہلاک ہوں گے۔ ایک خاص کیڑے کے ذریعے ان کی گردنوں پر حملہ کیا جائے گا۔ یعنی یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک قرب قیامت کی کہانی ہے، ایک ایسا باب ہے جو قرآن و حدیث اور تاریخ تینوں سے جڑا ہوا ہے، جس کا انجام ابھی لکھنا باقی ہے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کا فتنہ صرف تاریخ کا ایک بند باب نہیں بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی علامت ہے، جس کی گونج نہ صرف قرآن میں ہے بلکہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ بھی سنائی دیتے ہیں۔ جہاں لوگ ان کے شکل، قد اور حلیے پر بحث کرتے رہ گئے، وہاں اصل سوال یہ ہے کہ یہ قوم جب باہر نکلے گی تو دنیا کے لیے کیا خطرہ بنے گی اور کون سی نشانیاں ہوں گی جو ان کے خروج سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یاجوج ماجوج چھوڑ نہ دیے جائیں اور وہ ہر اونچی جگہ سے نیچے دوڑتے ہوئے نہ آئیں۔ اب یہ تصور کریں، ایک ایسا لمحہ آئے گا جب کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کی تعداد میں انسان نما وحشی زمین کے ہر گوشے میں پھیل جائیں گے۔ یہ قوم نہ کسی قانون کی پابند ہوگی، نہ کسی رحم و مروت کی پابند ہوگی، ان کے دل میں نہ دین ہوگا نہ اخلاق ہوگا، صرف طاقت، خون اور تباہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ نکلیں گے تو آپ کے ساتھی مومنین پہاڑوں میں پناہ لیں گے، زمین ان کے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ اور اہل ایمان ان کے شر سے بچنے کے لیے طائف کے پہاڑوں میں پناہ لیں گے۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں گے اور اللہ ایک خاص کیڑا نازل فرمائے گا جو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں لگ کر انہیں ایک ہی رات میں ختم کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی لاشوں کی بدبو سے زمین بوجھل ہو جائے گی، پھر اللہ ایک پرندے کو بھیجے گا جس کی گردن اونٹ کی طرح ہوگی، وہ ان لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک دے گا جہاں اللہ چاہے گا۔ سوچئے، یہ کوئی فرضی داستان نہیں ہے، نہ کوئی افسانہ ہے، یہ وہ فتنہ ہے جس کی خبر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 صدیاں پہلے بتا دی تاکہ ہم تیار رہیں۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یاجوج ماجوج کوئی خرافاتی مخلوق نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو وہ آج کہاں ہیں؟ کیا واقعی وہ کوہ کاف کے اندر قید ہیں، یا وہ قومیں جو تاریخ میں منگول، تاتاری اور ان کے نام سے جانی جاتی ہیں وہی دراصل یاجوج ماجوج کا تسلسل ہے؟ کیا آج کے جدید ترین سیٹلائٹ اور جیوگرافیکل میپنگ کے باوجود علاقے واقعی زمین پر موجود ہیں جہاں یہ قومیں اب بھی کسی قدر الہی رکاوٹ کے پیچھے قید ہیں؟ ناظرین، قرآن نے واضح کر دیا ایک وقت آئے گا جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے چلے آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ وقت آ رہا ہے اور شاید بہت قریب ہے۔ آج دنیا جس تیزی سے ایک عالمی نظام، ایک عالمی حکومت اور ایک عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ اس فتنے یاجوج ماجوج کی تمہید ہو سکتی ہے۔ لہذا ناظرین، یہ وقت ہے بیدار ہونے کا، ایمان کو مضبوط کرنے کا اور دعا کرنے کا کہ ہم اس عظیم فتنے کے دور میں نہ ہوں، اگر ہوں تو حضرت عیسیٰ اور اہل ایمان کے ساتھ کھڑے ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس سارے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ سب محض ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، یہ وہ آئینہ ہے جو ہمیں آنے والے کل کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ظلم کے انجام بہت بھیانک ہوتے ہیں، طاقت کا اصل مصرف انسانیت کی بھلائی ہے، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بھی اللہ کے ایک اشارے پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ذوالقرنین جیسا عادل بادشاہ بننا ہے، اگر عیسیٰ جیسے کردار کا حصہ بننا ہے، تو ہمیں آج سے اپنی نیت اور اپنی زندگی کو سچا، صاف اور اللہ کے حکم کے مطابق بنانا ہوگا۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، یہ تھا یاجوج ماجوج کا وہ خوفناک لیکن سبق آموز قصہ جسے قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ قیامت کی نشانیوں کا علم ہر مسلمان تک پہنچے اور ہم سب آنے والے وقت کے لیے خود کو بہتر بنا سکیں۔ اور ہاں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ نے اس قصے سے کیا سیکھا ہے اور اگلی ویڈیو آپ کو کس موضوع پر دیکھنا پسند ہے۔ اس وقت کے لیے آمین یا رب العالمین۔